کئی زمانے پہلے سلطنت فیروز ایک ایسی جگہ تھی جہاں خواب اور حقیقت کا فرق مٹ جاتا تھا۔ یہاں طلسمات، جنات، پریاں اور جادوگر سبھی انسانوں کی دنیا میں رہتے تھے، مگر ایک خفیہ توازن کے ساتھ۔ اس سلطنت کے بادشاہ شاہ عالم فیروز کا ایک بیٹا شاہ تاج حسن، بہادری اور عقل میں اپنی مثال آپ تھا۔ شاہ تاج کو گھڑ سواری اور تلوار بازی میں مہارت حاصل تھی۔ اسے کم ہی کسی چیز نے حیران کیا تھا، مگر اس رات کی تاریکی میں جو خواب اس نے دیکھا وہ اس کی نیندیں حرام کر گیا۔ اس نے خواب میں دیکھا کہ ایک پہاڑی قلعے میں ایک جن زنجیروں سے بندھا کرہا رہا ہے۔ اس کے ارد گرد بہت سارے ڈھانچے پڑے ہوئے تھے، اور ان ڈھانچوں نے جو لباس زیب تن کیا ہوا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ سبھی بادشاہوں کے ڈھانچے ہیں، اور ان سب ڈھانچوں کے درمیان میں ایک طلسماتی تاج رکھا ہوا ہے۔ شاہ تاج، مجھے آزاد کرو، میں تمہارا غلام ہوں۔ جن کی آواز قید میں بھی گرجدار تھی۔ صبح ہوتے ہی شاہ تاج نے دربار میں آ کر اپنے والد سے سوال کیا، ابا حضور، کیا غلام جنوں کا بھی کوئی وجود ہے؟ شاہ عالم کی آنکھیں ڈبڈبا گئیں۔ ہاں بیٹا، مگر جنوں کو غلام کرنا آگ سے کھیلنے جیسا ہے۔ ایک دوسرے شہر کے کنارے ایک خبیث جادوگر ظالمور اپنی کالی کوٹھڑی میں بیٹھا ہوا ہڈیوں سے بھرا تاج دیکھ رہا تھا۔ بس ایک تاج رہ گیا ہے، شاہ تاج کا تاج۔ اس نے ایک کھوپڑی کو ہاتھ میں لیا اور دانت پیس کر کہا، اگر میں غلام جن کا وہی روحانی چراغ حاصل کر لوں تو موت بھی مجھے شکست نہیں دے سکتی۔ ظالمور مردہ بادشاہ راجہ کارنس کی روح کو دوبارہ سے زندہ کرنے جا رہا تھا، مگر اس کے لیے اسے شاہ تاج کے خون، غلام جن کے چراغ اور ایک پاکیزہ دل والی لڑکی کی قربانی درکار تھی۔ شاہ تاج نے اپنے خوابوں کی تعبیر تلاش کرتے کرتے پرانے کتب خانے میں ایک طلسماتی کتاب پائی۔ اس کتاب میں لکھا تھا کہ اس سلطنت کے ایک آخری وادی میں ایک جن قید ہے۔ وہ ایک نیک جن ہے، مگر دنیا والوں نے اسے غلام بنا دیا ہے۔ شاہ تاج نے فوراً رخت سفر باندھا۔ سفر کے دوران اسے ایک ندی کے کنارے ایک لڑکی نظر آئی جس کا نام مہربانو تھا۔ شاہ تاج نے حیرت سے اس سے پوچھا، آپ یہاں اکیلی کیوں بیٹھی ہوئی ہیں؟ مہربانو نے مسکرا کر کہا، میں ندی سے باتیں کرتی ہوں، یہ مجھے سچ اور گہری باتیں بتاتی ہیں۔ شاہ تاج نے پہلی بار محسوس کیا کہ وہ کوئی عام لڑکی نہیں۔ شاہ تاج نے اپنے سفر کے دوران مہربانو اور اس کی ماں کو بھی اس کی اجازت سے اپنے قافلے میں شامل کر لیا۔ 7 دن اور 7 راتوں کے بعد وہ وادی قہر میں پہنچا۔ وہاں وہی قلعہ تھا جو خواب میں دیکھا تھا۔ جن زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا اور انتہائی تکلیف میں تھا، مگر اس کی آنکھوں میں ایک امید تھی۔ شاہ تاج نے قلعے میں جا کر جن کو کہا، میں شاہ تاج ہوں، آیا ہوں تمہیں آزاد کرنے۔ اس نے آگے بڑھ کر زنجیروں پر تلوار چلائی، مگر وہ نہ ٹوٹی۔ جن بولا، یہ زنجیریں جادو سے بنی ہیں، فقط مہربانوں کے خالص دل کی دعا ہی انہیں توڑ سکتی ہے۔ شاہ تاج نے مہربانوں کو بلایا اور اس نے جن کے لیے دعا کی۔ زنجیریں یکدم ٹوٹ گئیں۔ میں غلام ہوں، تمہارا خدمت گزار ہوں شہزادے، جن نے سر جھکا دیا۔ ظالمور کو غلام جن کی رہائی کی خبر مل چکی تھی۔ یہ تو وہی وقت ہے جس کا مجھے انتظار تھا۔ اس نے راجہ کارنس کے ڈھانچے پر منتر پڑھا، وہ ڈھانچہ زندہ ہو گیا۔
اس کے سر پر وہی تاج تھا اور وہ مسکرا رہا تھا۔ فیروز کی سرزمین اب ہماری ہوگی۔ ظالموں نے سیاہ جنات، مردہ سپاہی اور ہوا میں اڑتے پرندے سب کو جنگ کے لیے تیار کیا۔ ادھر شاہ تاج، غلام جن اور مہربانوں ایک چھوٹے لشکر کے ساتھ سلطنت کا دفاع کرنے نکلے۔ شاہ عالم نے بھی اپنی فوج تیار کی۔ اس طرح جنگ کا میدان سج گیا۔ ظالمور کے سیاہ لشکر نے آسمان کو دھواں دھواں کر دیا۔ شاہ تاج نے غلام جن کو حکم دیا، اب وقت آ گیا ہے، تم اپنی اصل طاقت دکھاؤ۔ غلام جن نے آسمان کی طرف نگاہ ڈالی اور نعرہ لگایا۔ آسمان سے روشنی کی ایک کرن پھوٹی اور جن کا جسم دگنا ہو گیا۔ اس نے راجہ کارنس کو للکارا۔ ادھر ظالمور مہربانوں کو قید کر چکا تھا، لیکن ایک دم شاہ تاج وہاں پہنچا اور اس نے کہا، اپنے جیسے کمزوروں پر جادو کر کے تو طاقتور نہیں بن سکتا۔ شاہ تاج اور ظالمور کی تلواریں ٹکرا گئیں۔ کئی لمحے گزرے اور آخرکار غلام جن نے راجہ کارنس کا تاج توڑ دیا۔ وہ زمیں بوس ہو گیا، اور جو ہی وہ زمیں بوس ہوا، جادو ختم ہو گیا اور جادوگر ایک بدحال بوڑھے میں تبدیل ہو گیا۔ جنگ ختم ہو چکی تھی۔ شاہ عالم نے اعلان کیا، شاہ تاج ہماری سلطنت کا ولی عہد ہے اور مہربانوں ہماری بہو۔ غلام جن نے کہا، اب وقت آ گیا ہے کہ میں واپس جاؤں، مگر جب بھی تمہیں میری ضرورت ہو صرف میرا نام پکارنا۔ شاہ تاج اور مہربانوں کی شادی شاہی شان و شوکت سے ہوئی۔ سلطنت میں امن، سکون اور انصاف کا بول بالا ہو گیا۔ مگر رات کو جب بھی چاند چمکتا، شاہ تاج کو وہ لمحے یاد آ جاتے جب ایک غلام جن نے اپنی وفاداری سے سلطنت کو تباہ ہونے سے بچایا تھا۔